بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عامل الحال قسمان لفظی وهو الفعل او شبہہ ومعنوی۔ حال کا عامل، حال کو نسب دینے والی کیا چیز ہے؟ تو ظاہر ہے جو عامل ہوتا ہے اس کا کام عمل کرنا، اس کا کام نسب دینا ہوتا ہے۔ تو اس حال کا عامل کیا ہے؟ فرماتے ہیں کبھی اس کا عامل لفظی ہوتا ہے، جیسے فعل ہو، شبہ فعل، یہ مشتقات اسماء وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں یہ ہو گئے، اور کبھی اس کا عامل لفظ نہیں ہوتا، فعل و شبہ فعل صفات مشتق نہیں ہوتے، بلکہ اس کا عامل عامل معنوی ہوتا ہے۔ عامل معنوی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک عامل معنوی محض ہوتا ہے، صرف، یعنی جس میں سرے سے لفظ ہوتا ہی نہیں ہے۔ جیسے آپ مبتدا اور خبر میں کہتے ہیں کہ مبتدا کا عامل ابتدائیت ہے کہ جس نے مبتدا کو رفع دیا، اب ظاہر وہاں کوئی لفظ نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں عامل معنوی محض صرف۔ لیکن یہاں ہم جس عامل کی بات کر رہے ہیں وہ عامل معنوی بئی معنی ہے کہ لفظ ہوتا ہے لیکن وہ لفظ معنی فعل کو متضمن ہوتا ہے۔ یعنی ایک جیسے لفظ ھذا، اب یہ لفظ ھذا معنی فعل اشارہ یا اشیرو اس فعل کے معنی کو متضمن ہے۔ تو ہماری مراد یہ والا عامل معنوی ہے کہ ایک ایسا لفظ جو متضمن معنی فعل ہو، ہم اس کی بات کریں کہ یہ عامل معنوی حال میں عامل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، آسان ہے، آگے تھوڑی تفصیل ہے، ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو بھولیں نہ۔ عامل الحال، حال کا عامل یعنی کون سا چیز ہے جو حال کو منسوب کرتی ہے، جو اس کو نسب دیتی ہے؟ فرماتے ہیں حال کا عامل دو قسم کا ہے۔ لفظی، کبھی اس کا عامل لفظی ہوتا ہے، فعل اور شبہ فعل، تو سارے واضح ہو گئے۔ ومعنوی، اور کبھی اس کا عامل عامل معنوی ہے۔ معنوی سے مراد کیا ہے؟ پوری توجہ، وہ یہ ہے ہوا ما تضمن معنی الفعل، یعنی ایسا لفظ جو معنی فعل کو متضمن ہو، دون حروف ہی، نہ کہ حروف فعل، یعنی یہ نہیں کہ اس میں فعل والے حروف پائے جاتے ہیں، نہ حروف کی بات نہیں ہے، جو لفظ معنی فعل کو متضمن ہو، یعنی جو فعل والا معنی دیتا ہو، جس کے اندر فعل کا معنی ہو، وہ ہماری مراد ہے، وہ عامل معنوی۔ اب ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں اور آپ ساتھ ساتھ لکھ لیں۔ مثلا فرماتے ہیں هو اسم الاشارہ، اسم اشارہ وہ لفظ ہے جو معنی فعل کو متضمن ہے۔ ھذا صدیقک، یہ تیرا دوست، مقبلا، در حالانکہ مقبل ہے، اقبال اتبار کے موقع، ادبار ہوتا ہے پشت کر کے جانا، اقبال ہوتا ہے یعنی سامنے آنا، در حالانکہ یہ پیش رو یعنی سامنے آنے والا ہے، منہ کر کے آنے والا ہے۔ خوب، یہاں پر ھذا اسم اشارہ یہ عامل ہے، عامل معنوی۔ کیوں؟ چونکہ ھذا متضمن معنی فعل ہے۔ کون سا؟ یعنی اشارہ یا اشیرو، اس فعل کے معنی کو متضمن ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں ظرف، ظرف بھی متضمن معنی فعل ہے، جیسے
زید عندکا، زید تیرے پاس ہے، ضیفن در حالانکہ مہمان ہے۔ اب یہ عندکا ظرف متضمن معنی استقر ہے، بس متضمن معنی فعل ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں والجار والمجرور، جار و مجرور بھی متضمن معنی فعل ہوتے ہیں، جیسے زید فی الدار، زید گھر میں، نائمن در حالانکہ سو رہا ہے۔ اب یہ فی الدار بھی جار مجرور متضمن معنی فعل ہے، اور وہ فعل ہے استقرا، یعنی زید استقرا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح فرماتے ہیں کچھ اور حروف ہیں جو متضمن معنی فعل ہیں، جیسے وَأَحْرُفُ التَّمَنِّي، یہ لیتا تمنا کے لیے آتا ہے۔ اب یہ ترجی، تنبیہ، تشبیہ، ندا، حروف تمنا جو تمنی ہوتے ہیں، یہ تمنیتو یا اتمنا اس فعل کے معنی کو متضمن ہوتے ہیں۔ حروف ترجی، ترجیتو یا ترجا اس فعل کے معنی کو متضمن ہوتے ہیں۔ تشبیہ، اشبہ فعل کے معنی کو متضمن ہوتا ہے۔ تنبیہ، انبہ فعل کے معنی کو متضمن ہوتے ہیں۔ حروف ندا، ادعو یا انادی فعل کے معنی کو متضمن ہوتے ہیں۔ بس یہ سارے عامل معنوی ہیں حال کے لیے۔ مثالیں: لیتہ عندنا نازلا، اے کاش کہ وہ ہمارے پاس آتا۔ اب یہاں پر لیتا اتمنا یا تمنیتو کے معنی کو متضمن ہے، اور یہ عامل ہے نازلا حال میں۔ ٹھیک ہو گیا؟ لعل غیدا الینا قادما، لعل ترجی کے لیے ہے، یہ اترجا یا ترجیتو اس فعل کے معنی کو متضمن ہے، کاش کہ زید ہمارے پاس، در حالانکہ قادمن۔ اب یہ قادمن یعنی آتا، یہ قادمن حال ہے، اور لعل عامل معنوی ہے، چونکہ معنی فعل ترجیتو یا ترجا کو متضمن ہے۔ کأنہ البدر طالعا، کأنہ حروف تشبیہ میں سے ہے، اور میں نے کہا کہ کأنہ یہ عامل معنوی ہے طالعا کے لیے۔ کیوں؟ کأنہ شبہتو یا اشبہ ہو اس فعل کے معنی کو متضمن ہے۔ کأنہ البدر، جیسا کہ وہ چاند ہے، در حالانکہ طلوع، طالعا کی بجائے جمیلا ہوتا تو زیادہ بہتر مثال تھی۔ ہاں انہ الخطیب مسکعن، مسکع مبالغہ کے صیغہ ہے، یعنی بہت بہترین خطیب، ہنرمند خطیب۔ ٹھیک ہے جی، زبردست قسم کا جو ہوتا ہے، یعنی بہت خوبصورت گفتگو کرنے والا۔ ہاں حروف تنبیہ میں سے ہے، ہاں یہ انبہ فعل کو معنی کو متضمن ہے، یہ عامل ہے مسکعن حال میں۔ ہاں یعنی انہ خطیب، کہ یہ خطیب ہے، مسکعن در حالانکہ ہنرمند، یعنی بہت ہی خوبصورت گفتگو کرنے والا، قادر الکلام، مطلب اس کا صیغہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس طرح یا ویدو حاجمن، یا حرف ندا ہے جو ادعو یا انادی فعل کے معنی کو متضمن ہے، حاجمن حال میں عامل ہے، یا زید اے زید، حاجمن در حالانکہ ہجوم کرنے والے، حملہ آور ہونا، ہجوم ہونا، خوب حاجمن کا یہ عامل ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ آگے فرماتے ہیں قد ورد بعد الاستفہام اسماء منصوبۃ علی الحال، جو حروف، جو اسماء استفہام کے لیے آتے ہیں ان کے بعد بھی اس میں منصوب موجود ہوتا ہے بنا بر حالیت کے۔ کیوں؟ چونکہ وہ حروف استفہام یا اسماء استفہام معنی استفہمتوں کو متضمن ہوتے ہیں، تو استفہام کو معنی کو متضمن ہوں گے تو وہ فعل ہے۔ پس ما شأنو کا قائمن، ما استفہامیہ ہے، یہ ما استفہمتوں کے معنی کو متضمن ہے، جس نے قائمن حال کو
نصب دیا. ٹھیک ہے جی. ما شانو کا کیا حال تیرا دارخان کے تو قائم ہے. وما بالو کا کیا حال ہے تیرا. ماشین یہاں پر بھی ما استفہامیہ ہے، ماشین حال ہے، اور یہ اس کے لیے عامل ہے. کیوں؟ چونکہ ما بھی متضمن استفہام تو ہے. من ذل باب واقفن، من یہ من استفہامیہ ہے، یہ بھی استفہام تو کے معنی کو متضمن ہے. جو واقفن کون ہے دروازے پر دار حالانکہ کھڑا ہے، واقفن حال ہے، اور اس کے لیے من عامل ہے. ٹھیک ہو گیا جی، ختم. پس حال کا عامل بات ختم ہو گئی. یا کبھی عامل لفظی ہوتا ہے اور کبھی عامل معنوی ہوتا ہے. معنوی سے مراد معنوی محض نہیں، بلکہ معنوی سے مراد ہے کوئی ایسا لفظ جو معنی فعل کو متضمن ہو. یہ بات یہاں ختم ہو گئی. اگلی بات اب شروع ہو رہی ہے حال اور اس کے عامل کے مرتبہ کے لحاظ سے. فرماتے ہیں اصل یہ ہے، قانون یہ ہے کہ عامل پہلے ہو معمول بعد میں ہو. ٹھیک ہے جی، عامل پہلے معمول بعد میں. لہذا اصل یہ ہے کہ حال بعد میں ہو، حال کا عامل پہلے ہو. لیکن بعض مقامات پر فرق ہوتا ہے کہ کسی وجہ سے حال کو ہم پہلے لاتے ہیں اور عامل کو بعد میں. کیوں؟ اس کی وجوہات بیان کر رہے ہیں کہ کہاں پر. فرماتے ہیں حق الحال، حال کا حق یہ ہے ان تتاخر عن عاملہا، کہ وہ اپنے عامل سے مؤخر ہو. کیوں؟ اس لیے کہ معمول عامل کے بعد ہوتا ہے، عامل پہلے ہو اور وہ بعد والے میں عمل کرے. لیکن غیر انہا تتقدم علیہ وجوبا، لیکن ایک مورد ایسا بھی ہے، پوری توجہ، کیا؟ جہاں حال کو عامل پر مقدم کرنا واجب ہوتا ہے. اچھا جی، وہ کہاں؟ اذا کان لہا صدر الکلام، اگر حال صدارت کلام چاہتا ہے. یعنی حال ایسی شے ہے، ایسا اسم ہے جو کہتا ہے کہ مجھے کلام کی ابتدا میں آنا ہے، جو صدارت طلب ہے، اس کو پھر عامل پر مقدم کرنا واجب ہے. جیسے کیف عاد اخوکا، اصل ہے عاد اخوکا، یہ کیف حال ہے اخ کے لیے، یعنی واپس پلٹا تیرا بھائی کیفا، درلا کہ کیسا تھا. اب چونکہ کیفا صدارت طلب ہے، یہ چاہتا ہے کہ میں کلام کی ابتدا میں ہوں، لہذا حال ہونے کے باوجود بھی ہم نے اس کو آدھا پر مقدم کیا. کیف آدھا اخو کا، اس کا عامل آدھا فعل لفظی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. وجوازاً، اور بسا اوقات، یہ تو ہو گیا نا کہ واجب تھا کہ حال کو عامل پر مقدم کیا جائے، اس لیے کہ حال صدارت طلب ہے، وہ کلام کی ابتدا میں آتا ہے. وجوازاً، اور بسا اوقات حال کو عامل پر مقدم کرنا واجب تو نہیں لیکن جائز ہوتا ہے. وہ کب؟ اذا کان العامل فعلا متصرفا، اگر عامل فعل جامد نہ ہو، فعل متصرف ہو، چونکہ فعل متصرف عامل قوی ہوتا ہے. او صفتاً، یا صفت متصرفہ ہو، بشرطے کہ وہ صفت افعال التفضیل نہ ہو، وہاں پر جائز ہے کہ حال کو عامل پر مقدم کر سکتے ہیں. جیسے باسمن قادم الظاہرو، قادمہ عامل تھا،
قادمہ فعل ہے، فعل متصرف ہے، باسمن حال ہے۔ اب اس حال کو ہم نے یہاں پر مقدم کیا تو یہ مقدم کرنا جائز ہے۔ باسمن یعنی قادمہ ظاہر و ظاہر واپس آیا، باسمن در حالانکہ وہ ہنس رہا تھا، مسکرا رہا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ ہو برین اخو کا محبوسن، اصل ہے اخو کا محبوسن کہ تیرا بھائی محبوس ہے، قید میں ہے، در حالانکہ وہ بری ہے، بے گناہ ہے۔ اب یہاں بری ان حال ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اس محبوس پر مقدم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبوسن صفت متصرفہ ہے اور افعل التفضیل بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ بات ختم۔ یجب تاخیر الحال عن عاملها، 5 مقامات پر حال کو عامل سے مؤخر کرنا واجب ہے۔ 5 موارد ایسے ہیں کہ جہاں پر واجب ہے کہ عامل پہلے ہو اور حال بعد میں ہو۔ یجب تاخیر الحال عن عاملها، واجب ہے حال کو عامل سے مؤخر کرنا فی مسائل، یہ 5 مورد ہیں 5 مقامات پر۔ نمبر 1، ان یکون العامل فعلا جامدا، اگر عامل فعل جامد ہو، لا یتصرف فی نفسہ، کہ جو بذات یعنی ذاتاً قابل تصرف نہ ہو، جامد ہو، جیسے افعل التفضیل ہوتا ہے، یہاں پر واجب ہے کہ حال مؤخر ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو عامل جامد ہوتا ہے، جو بنفسہ ہی قابل تصرف نہیں ہوتا، وہ عامل ضعیف ہوتا ہے، تو جو ضعیف ہوتا ہے وہ بعد میں آ کر اپنے سے پہلے والے میں عمل نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ما احسن زیدن مبتسما، ما احسنا، چونکہ ما افعلا یہ صیغہ تعجب ہے اور یہ ما احسنا ما افعلا تعجب ہے، جامد ہے، قابل تصرف نہیں ہے، اس لیے چونکہ یہ عامل ضعیف ہے، مبتسمن واجب ہے کہ اس کے بعد ہو، یعنی کتنا اچھا ہے زید، در حالانکہ وہ تبسم کرنے والا ہے، مسکرانے والا ہے، مبتسمن حال ہے، ما احسنا عامل ہے، لیکن یہ عامل کیا ہے؟ فعل جامد ہے جو قابل تصرف نہیں ہے۔ ایک مورد ہو گیا۔ اس طرح فرماتے ہیں ان یکون اسم التفضیل، اگر وہ عامل اسم تفضیل ہو، افعل التفضیل میں سے ہو، تو وہاں پر بھی واجب ہے کہ حال عامل کے بعد ہو۔ زیدن افصح الناس خطیبا، زید تمام لوگوں سے فصیح ہے، در حالانکہ وہ خطیب ہے۔ اب افصح چونکہ اس میں تفضیل ہے، لہذا ضروری ہے کہ یہ مقدم ہو عامل، خطیبا حال اس سے مؤخر ہو۔ ٹھیک ہو گیا۔ البتہ نیچے ایک حاشیہ ہے، وہ اگر آپ لکھ لیں پڑھ لیں تو آپ کے لیے فائدہ ہے۔ ہم نے کہا اگر عامل اس میں تفضیل ہو تو وہاں حال کو مؤخر کرنا واجب ہے۔ نیچے ایک پیرا تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ، ایک مورد اس سے مستثنا ہے کہ عامل اس میں تفضیل ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی حال کو اس پر مؤخر نہیں مقدم کیا جا سکتا ہے۔ وہ کون سا مورد ہے؟ وہ ہے کہ ما کان افعل التفضیل فی ہے، کہ اگر افعل التفضیل عامل ہے لیکن وہ عامل ہے فی حالین لصاحبین، کہ اس کے بعد 2 حال ہیں اور 2 ذوالحال ہیں، عامل ایک ہے، حال بھی 2 ذوالحال بھی 2۔ قد فضل احدہما الاخر، لیکن ایک کو دوسرے پر فضیلت دی گئی ہے، تو پھر فتقدم الحال الاولی منہا، تو وہاں پر پہلے حال کو اس عامل پر مقدم کریں گے، خوف اللبس، تاکہ بعد میں اگر کریں گے، میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں تو اشتباہ نہ ہو جائے کہ یہ پہلے ذوالحال کا عامل ہے یا دوسرے کا۔ جیسے
زیدن ماشین اسرع من عمرن راکبن، اب زید بھی ذوالحال ہے، عامر بھی ذوالحال ہے، دو ذوالحال ہو گئے، ماشین بھی حال ہے، راکبن بھی حال ہے، لیکن عامل ایک ہے، کیا؟ اسرع افعل التفضیل۔ یہاں پر ماشین کو پہلے لگانا ضروری ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم یوں پڑھیں زید اسرع من عامر ماشین راکبن، تو یاد ہوگا پچھلی بات گزارش کی تھی کہ اگر دو ذوالحال ہیں بعد میں دو حال ہوں تو پہلا حال دوسرے ذوالحال کو دیں گے چونکہ اس کے ساتھ بلا فاصلہ ہے، اور دوسرا حال پہلے ذوالحال کو دیں گے، یاد ہے نا؟ تو یہ اشتباہ ہو جائے گا، حالانکہ یہ مراد متکلم نہیں تھی، اس لیے یہاں ماشین کو اسرع سے پہلے ذکر کیا تاکہ پتہ چلے کہ ماشین زید کے لیے حال ہے اور راکبن عمر کے لیے۔ خوب، تیسرا مورد کہ جہاں پر فعل کو عامل سے مؤخر کرنا واجب ہے، ان یکون اسم فعل، کہ اگر عامل اسماء الافعال میں سے ہو، کہ ہیں اسم معنی فعل کے دیتے، جیسے نزال بمعنی انزل کے، نزالے تو ہمارے پاس نزول کر، یعنی آ مسرعن، در حالانکہ جلدی کرنے والا ہے، صورت کرنے والے۔ اب نوالے اسم الفعل ہے، چونکہ یہ معنی انزل کا دیتا ہے، تو یہاں پر بھی مسرعن کو مؤخر کرنا واجب ہے۔ نمبر 4، ان یکون متضمنا معنی الفعل، وہ جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ اگر عامل متضمن معنی فعل ہو، دون حروف، گزارش کیا ہے کہ وہ اس کے حروف کو متضمن نہیں بلکہ اس کے معنی کو متضمن ہو، قسم الاشارہ، جیسے اسم اشارہ ہوتا ہے، جیسے ھذا زید مقبلہ، چونکہ ھذا میں نے گزارش کی ہے کہ یہ متضمن معنی اشیر و یا اشارہ ہے۔ خوب، ھذا زید، یہ زید ہے، در حالانکہ مقبلا یعنی آنے والا ہے ہماری طرف۔ خوب، یا ادات تشبیہ میں نے گزارش کی ہے کہ وہ مشبہ ہو کے، یا ادات تمنن، اتمنا یا تمنیتو کے، او ترخن، ترخیتو، یا کیا ہے، او ترجن یا ترجیتو یا ترجہ کے معنی کو متضمن ہے، تنبیہ انبہ کے معنی کو متضمن ہے، ظرف اور جار مجرور استقرا کے معنی کو متضمن ہے وغیرہ۔ جیسے مثال دے رہے ہیں کأن زیدن حاجمن اسد، اب کأن حروف تشبیہ میں سے ہے، جیسا کہ زید در حالانکہ وہ ہجوم کرنے والا ہے، اسد بعد میں آیا، اب کأن کے بعد حاجمن کو ذکر کرنا ہے، حاجمن کو کأن پر مقدم نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب، آخری مورد ان یکون مؤکدا بالحال، اگر عامل کی تاکید خود حال کے ذریعے کی جا رہی ہو، یعنی حال مؤکد ہو اور عامل مؤکد ہو، وہاں پر بھی حال کو مؤخر کرنا واجب ہے، جیسے ولا مدبرن، ولا بھی ہوتا ہے پشت کر کے جانا، معنی وہی ہے، مدبرن کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نہیں پیٹ پشت کر کے چلے جانا۔ اب یہاں ولا کا جو معنی ہے مدبرن جو حال ہے، یہ بھی اسی کی تاکید کر رہا ہے، تو لہذا یہاں پر مدبر کو بعد میں لانا عامل کے واجب ہے، کیوں؟ لأن المؤکد بعد المؤکد، اس لیے کہ مؤکد ہمیشہ مؤکد کے بعد آتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے ایک فارمولہ دے رہے ہیں، وہ یہ ہے، فرماتے ہیں یمتنع، توجہ کے ساتھ آگا، یمتنع تقدیم الحال علی عاملہا، ہر اس مقام پر حال کو حال کے عامل پر مقدم کرنا ممتنع ہے، غلط ہے۔ کہاں پر؟ فی جمیع المواضع، یعنی ان تمام مقامات پر کہ التی یجب فیہا تاخیرہا، جہاں پر حال کو ذوالحال سے مؤخر کرنا واجب ہوتا ہے۔ ایک ہی سطر لکھ لیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہر وہ مقام
جہاں پر حال کو ذوالحال سے مؤخر کرنا واجب ہے وہیں پر حال کو اس عامل سے بھی مؤخر کریں گے، مقدم کرنا جائز نہیں۔ ٹھیک ہو گیا، ختم۔ حال کے بارے میں آخری بحث آ گئی، آیا حال کے عامل کو حذف بھی کیا جا سکتا ہے کہ حال تو موجود ہو لیکن اس کا عامل موجود نہ ہو؟ جواب فرماتے ہیں یجوز حذف عامل الحال، بالکل حال کے عامل کو حذف کرنا جائز ہوتا ہے، اذا دل علیہ دلیل، اگر کوئی قرینہ موجود ہو کہ جو اس کے عامل پر دلالت کر رہا ہو، کہ اس قرینہ لفظیہ ہو یا قرینہ مقامیہ ہو، جس سے پتہ چل جائے کہ اس حال کا عامل کیا ہے، وہاں آپ حال کو حذف کر سکتے ہیں، لیکن یہ حذف کرنا جائز ہے، واجب نہیں ہے، واجب تمہارے علیحدار ہیں، جائز ہے۔ مثال کا قول قاصد سفر، ایک شخص سفر پہ جا رہا ہے، حج پہ جا رہا ہے، زیارات پہ جا رہا ہے، اپنی نوکری پہ جا رہا ہے، قاصد سفر ہے، آپ اس کو کہتے ہیں صرف سالمن، صرف سالمن۔ اب یہاں پر اس کا جو عامل تھا وہ تھا سیر، کہ تو جا، یعنی آپ تشریف لے جائیں در حالانکہ سلامتی کے ساتھ۔ اب یہاں سیر عامل محذوف ہے، اس کو حذف کرنا جائز ہے، کیوں؟ قرینہ بتا رہا ہے کہ وہ سفر پہ جا رہا ہے، ہم لوگ سارے خداحافظی کر رہے ہیں، تو واضح بات ہے کہ سالمن یعنی سیر سالمن۔ اسی طرح بسا اوقات لفظیہ قرینہ ہوتا ہے، جیسے کہ قول راکبن لمن قال لک، ایک شخص تمہیں کہتا ہے کیف جیتا، آپ کیسے آئے، آپ جواب میں صرف اتنا کہیں راکبن، یعنی جے تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ چونکہ قرینہ موجود ہے، اس کے سوال کے جواب میں آپ کہہ رہے ہیں راکبن، حال ہے لیکن اس کے عامل کو حذف کر دیا، یہ جائز ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، خوب۔ فرماتے ہیں یجب حذف عامل الحال قیاسا فی ثلاث صور، حال کے عامل کو حذف کرنا قیاساً واجب ہے۔ قیاسی کے مطلب مقابلے میں سمائی کا معنی کئی دفعہ آپ پڑھ چکے ہیں، سمائی یعنی جہاں جہاں سے ہم نے عرب والوں سے سنا، کوئی فارمولہ کوئی قاعدہ نہیں ہے، لیکن قیاسی وہ ہوتا ہے کہ جو قانون ہو، فارمولہ ہو، قاعدہ ہو۔ فرماتے ہیں حال کے عامل کو بطور قیاس، بطور قانون، بطور ضابطہ حذف کرنا واجب ہے فی ثلاث صور، تین صورتوں میں۔ یہ تین صورتیں، تین اس قسم کا اگر حال ہو تو اس کے عامل کو حذف کرنا واجب ہے۔ نمبر ایک، فی الحال السادت مسد الخبر، اگر ایک حال قائم مقام خبر ہو، خبر تو نہیں ہے لیکن قائم مقام خبر ہے، وہاں ہمیں خبر ضرورت تھی لیکن وہ موجود نہیں ہے، یہ اس کا قائم مقام ہے حال۔ یہ بات مبتدا اور خبر میں بھی آپ نے یہ بات پڑھی تھی کہ خبر کا حذف کرنا کہاں جائز ہوتا ہے، تو اس میں آیا تھا اگر حال اس کا قائم مقام بن سکتا ہو تو۔ مثل ضربی العبد، میرا مارنا عبد کو، اب یہ ضرب مصدر ہے، یا کی طرف مضاف ہے، اب یہ مبتدا ہے، علی القاعدہ یہاں خبر ہونی چاہیے تھی لیکن ہم نے کہا مسیئا، در حالانکہ وہ گناہگار ہے۔ تو پس اصل کیا تھا؟ اصل یہ تھا کہ ضربی العبد حاصل اذا کان مسیئا، اصل حاصل خبر تھی لیکن اب وہ خبر چونکہ نہیں ہے تو اذا کانا یہ ظرف زمان تھا، یہ اصل میں حاصل ان کا قائم مقام بنا، تو بس جب وہ حذف ہو گیا تو مسیئن جہاں آ گیا
تو اس کے ساتھ اذا کانا اذا ظرفیہ تھا، کانا کانا تام ہے۔ فرماتے ہیں یہاں پر مسیّن اصل میں اس کانا اذا کانا کا قائم مقام ہے، یعنی خبر کے قائم مقام کا قائم مقام ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ قائم مقام خبر ہے۔ بہرحال یہ مسیّن حال ہے، در حالانکہ وہ کیا تھا؟ گناہ گار تھا۔ خوب یہ حال ہے قائم مقام خبر۔ جناب یہ خبر کیوں نہیں بن سکتا؟ اس لیے کہ ضربی میرا مارنا گناہ گار ہے۔ ضرب تو کوئی گناہ گار یا نیک و بد نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نہیں، وہ تو کوئی اور ہوتا ہے، تو اس لیے فرماتے ہیں یہ مسیح اندر، حالانکہ وہ گناہ گار تھے۔ دوسرا مقام جہاں حال کے عامل کو حذف کرنا واجب ہے قیاساً، وہ ہے فی الحال المؤکدہ لمضمون الجملہ، کہ اگر حال اپنے سے قابل جملہ کے مضمون کی تاکید کر رہا ہو، یعنی جو کچھ اس جملے میں ہے اسی کے مضمون کی تاکید کر رہا ہو۔ مثال زید ابوکا، زید تیرا باپ ہے، عطوفہ در حالانکہ وہ مہربان ہے۔ اب زید ابوکا، زید تیرا باپ، یہ بھی مضمون محبت شفقت کا بتاتا ہے، اور عطوف بھی اسی مضمون کو بیان کر رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ خوب زید ابوکا عطوفہ، اب عطوفن کا عامل کیا ہوگا؟ تھوڑا سا اگر آپ نیچے دیکھیں تو موجود ہے، یہ ایک کہ ہی الحال، یہ کون سا ہے کہ جہاں حال مضمون جملہ کی تاکید کر رہا ہو؟ یہ دوسرا حاشیہ، یہ فائدہ مند ہے، ذرا پڑھ لو اس کو۔ ہی الحال الواقعہ، یعنی وہ حال جو واقع ہو بعد جملۃ معقودۃ من اسمین، ایک ایسے جملے کے بعد کہ جو دو اسموں سے بنا ہو، معرفتین اور دونوں معرفہ ہوں، جامدین دونوں جامد ہوں، متصرفہ نہ ہوں، لبیان یقیناً، یہ حال کیوں ہے؟ یقین، فخر یا تعظیم کو بیان کرنے کے لیے، تو پس اس کے لیے آیا ہے۔ یعنی زید ابو کا دو اسم ہیں، دونوں جامد ہیں، دونوں معرفہ ہیں، اب اس کو بعد آیا عطوفاً، تو یہ کس لیے آیا؟ یہ بیان کیا، کہیں گے احقہ عطوفاً یا افتخر عصوباً یا اعظم عطوفاً، در حقیقت یہ اس کا عامل ہوگا، چونکہ یہ بیان یقین یا فخر یا تعظیم کے لیے آیا ہے۔ تیسرا مورد جہاں حال کے عامل کو قیاساً حذف کرنا واجب ہے، وہ ہے فی ما ذکر للتوبیخ، کہ جہاں پر حال کو کسی کی سرزنش کے لیے بیان کیا جا رہا ہو، جیسے کہتے ہیں اب متکلماً وقد سیر بالناش، قد سیر بالناش، سیر بالناش، ناش کہتے ہیں میت کو، جنازے کو۔ متکلماً اصل میں تھا اتکلمتا متکلماً، تکلمتا عامل یہاں پر محذوف ہے۔ متکلماً کیا تو در حالانکہ باتیں کر رہا ہے، وقد سیر بالناش، جبکہ جنازے کو میت کو لے کر جایا جا رہا ہے، تو یہاں متکلماً حال کا عامل تکلمتا ہے جو کہ محذوف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مقام توبیخ ہے، اس کی سرزنش کر رہے ہیں کہ جنازہ لے کے جا رہے ہیں اور تو باتیں کر رہے ہیں۔ فوائد فرماتے ہیں وَيُحْذَفُ أَيْضًا قِيَاسًا فِي الْحَالِ، اسی طرح اس حال میں بھی عامل کو حذف کرنا قیاسی ہے، الَّتِي يَتَبَيَّنُ فِيهَا زِيَادَةٌ فِي الْمِقْدَارِ، اور جہاں پر حال کے ذریعے کسی شے کی مقدار کی زیادتی یا اس کی کمی کو بیان کیا جا رہا ہو، وہاں بھی عامل کا حذف کرنا قیاسی ہے۔ جیسے تصدق بدینار، تو صدقہ دے 1 دینار، فصاعداً یا اس سے زیادہ، واشتری بدرہم، اس کو خرید 1 درہم میں، فصافلاً یا اس سے کم، اصل میں تھا تصدق بدینار فذهب بالعدد صاعدا، اب فذهب یہاں پر عامل تھا جو کہ یہاں پر محذوف ہے، یا ونحد بالمشتری، یعنی واشتری بدرہم ونحد بالمشتری بہی صافلا، یہاں بھی ونحد فعل تھا جو عامل تھا جو کہ محذوف ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ آخر میں فرماتے ہیں وَيُحْذَفُ الثِّمَارُ، یہ تو وہ مورد تھے کہ کہاں پر حال کے عامل کو حذف کرنا جائز ہے، کہاں پر حال کے عامل کو حذف کرنا واجب ہے، کہاں قیاسی ہے۔ یُحْذَفُ الثِّمَارُ،
اور بھی کئی مقامات ہیں کہ ہم نے عرب کو دیکھا کہ عرب والے حال کو ذکر تو کرتے ہیں لیکن اس کے عامل کو حذف کر دیتے ہیں، وہ سماعی ہے۔ وَيُحْذَفُ ثِمَانٌ فِي غَيْرِ نَحْوِ، جیسے عربی کہتے ہیں ہنی ان بکا، ہنی ان بکا اصل تھا ثابت لک الخیر ہنیا، یہاں ثابتہ اس کا عامل تھا جس کو وہ حذف کرتے ہیں۔ حال کی بحث الحمدللہ مکمل ہو گئی۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔